السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے مدینے کی عورت اور امام بن ادہم کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ ذیشان لیکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں۔ کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی۔ اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری، میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے طور ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا۔ کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔
فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو, یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو, کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو, مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو. رشوت لیتے وقت ڈرو, حرام کھاتے وقت ڈرو, چوری کرتے وقت ڈرو, کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو, تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو, مزدوری کرتے ہوئے ڈرو, اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے, تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی, کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے, ہم سرگوشی کیا کریں, ام بعید یا ہم سے دور ہے, فننادی ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں, ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر, میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں بہت نزدیک ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا. پر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں. بچپن سارا گیا, جوانی ساری گزر گئی, بوڑھا ہو گیا, سفید بال آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں. عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ, وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے, وہ کمینے اب تو بعد آ جا. اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے. قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے, قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے, موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے. تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی, مگر یہ باز نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, الحمدللہ سارے ایمان والے ہو, کلمے والے ہو, نبی کی امتی ہو, تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے, 50,000 سال گزر گئے, مرے ہم, پیاس سے تباہ ہو گئے, نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے, اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں, پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا, کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں, تیری صورت میرے والی نہیں, میرے صحابہ والی نہیں, میرے اہل بیت والی نہیں, میرے ولیوں والی نہیں, میرے مسلمانوں والی نہیں, اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے. تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب ہوگا؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو, محبت کرو, جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے.
ایسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقا والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ اعمال پہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔
اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام ہے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں، اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، کعبہ پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے، ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ بن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ، مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، وہی یقین ہم کو عطا فرما دے۔ اندازہ لگا چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں، محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو، کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں،
حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا؟ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتے ہیں، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ حدیبیہ میں تشریف لائے، اللہ اکبر۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ ایمان تو بن گئے لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے صحابہ کرام تیرے ورگے نہیں تھے۔ رضوان اللہ تعالی۔ مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے، حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھا۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ اللہ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہے، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبتیں اٹھاتا رہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے۔ پھر میں ہاں مجھے پھر ہی نہیں کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے۔
مکی کی طرف جا رہا ہے، چچا کشید کے لیے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے ابو دلدل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا کمرہ اٹھے لیں گے، اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دے، اتنا بتلا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا۔ الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ پروردگار عالم دو جہان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کی کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین حرام روزی سے بچا، حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا۔ الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے، موت کے وقت باعزت موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اور لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے، کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا دے۔ جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے، واپس دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس مجھ سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ہوتا خبر تین ہوا کہ چوڑی بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، وہ جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کٹی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے۔ اللہ دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں بو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ اس نے کہا واہ واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی۔ خدا کی قسم، عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگے اور ظالموں نہ چھیڑو، میں خلیل کی آبرو ہوں، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی۔ حضرت سارا علیہ السلام نے جب نیت باندھی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ تڑپنے لگا، تو کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے، تو اسے معاف کر، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا۔ حضرت سارا نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا۔ خداوند کریم کی خلقائیت یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ بڑھے۔ خدا کی قسم، نبی تو نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں
اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ ارشاد نیکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔